میں شہزاد آج آپ کو ایک ایسے شخصیت سے ملانے جا رہا ہوں جو کہ ہمارے ہی نانپور پرکھنڈ کے ددری پنچایت ضلع سیتامڑھی کے رہنے والے مشکلاتوں کے بعد ان سے ایک ملاقات ہو پائی ہے اور انہوں نے جو قدم اٹھایا ان کے بارے میں چلیے آج ہم انہی سے پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے میرا، آپ کے مدرسے کا نام کیا ہے؟ میرے مدرسہ کا نام اور یہ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ یہ مدرسہ ہے کہاں پہ؟ آپ کا یہ جامعہ واقع ہے۔ آپ کے مدرسے میں کیا کیا کورس آپ کراتے ہیں؟ یہ اچھا کوشچن ہے۔ اس کورس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے کیا؟ جس کورسز کے علاوہ کہ نہ صرف ایجوکیشن اچیو کریں گی ہر ایک لینگویج میں ایک کامن لینگویج ہوتا ہے، آپ کے مدرسے کا کامن لینگویج کیا ہے؟ کامن لینگویج یہ تو میں شہزاد آج آپ کو ایک ایسے شخصیت سے ملانے جا رہا ہوں جنہوں نے بہت ہی کم عمر میں بہت ہی اہم قدم اٹھائے ہیں۔ جی ہاں، یہ قدم اٹھانے کے لیے بہت لوگ سوچتے بھی نہیں ہوں گے اور جو سوچتے ان کا ہمت نہیں کام کرتا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو ملانے جا رہا ہوں حافظ عبدالہادی، جو کہ ہمارے ہی نانپور پرکھنڈ کے ددری پنچایت ضلع سیتامڑھی کے رہنے والے مشکلاتوں کے بعد ان سے ایک ملاقات ہو پائی ہے اور انہوں نے جو قدم اٹھایا ان کے بارے میں چلیے آج ہم انہی سے پوچھتے ہیں۔ آخرکار انہوں نے ایسا کون سا قدم اٹھایا جس قدم کو جاننے کے لیے اور ان سے بہت سارے نوجوان کو سیکھ ملے گا۔ چلیے ایک ایک کر کے ہم ان سے بات کرتے اور جانیں گے کہ ایسا کون سا قدم اٹھایا جن کے لیے انہیں ایک جذبہ، ایک امنگ، ایک حوصلہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چلیے آج ملاتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ چلیے ماشاءاللہ۔ کچھ سوالات ہیں جن کے بارے میں سنے تھے اور پتہ ہوا تھا کہ آپ بہت اہم قدم اٹھائے ہیں، تو کچھ سوالات لے کر آئے ہیں جو ہمارے ویورز دیکھیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے ایسی کون سی قدم اٹھائی تھی جن کے لیے آپ کا سراہنا ہونا چاہیے۔ تو پہلے سب سے پہلا سوال ہے میرا، آپ کے مدرسے کا نام کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جانکاریوں کو آپ کے جو آڈینس ہے اور آپ کے چاہنے والے ہیں ان تک میں پہنچانے کی کوششیں کروں گا۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، بے شک، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا سوال کہ آپ کے مدرسہ کا نام کیا ہے، تو میرے مدرسہ کا نام جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ یہ مدرسہ ہے کہاں پہ؟ جی آپ کی ویورز کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ یہ بہار کی راجدھانی پٹنہ کے پھلواری شریف میں آپ کا یہ جامعہ واقع ہے۔ آپ آپ کے مدرسے میں کون کون سی کورس کی فیسلٹی ہے، کیا کیا کورس آپ کراتے ہیں؟ جی یہ اچھا کوشچن ہے۔ الحمدللہ رب الکائنات، ہمارا جو ادارہ ہوگا اس ادارہ میں الف با تا ثا سے لے کر جہاں تک ہم لوگ ایک دوسروں کے حقوق کا فیصلہ کرتے ہیں، جی، یعنی جو فتویٰ دیا جاتا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی باتیں بتا دوں اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ شاید بہار میں ایک ایسا آپ کو کوئی ادارہ ملے جہاں افتاء تک کی پڑھائی ہوتی ہو، مگر الحمدللہ ہم اور ہماری ٹیم نے یہ مطلب پورے طور پر ہمت کر رکھی ہے کہ ہم لوگ الف با سے لے کر بخاری شریف، مسلم شریف، قرآن مجید کا ترجمہ کے ساتھ ساتھ افتاء تک کا کورس ہماری ٹیم کروائے گی۔ اس کورس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے کیا؟ جی الحمدللہ اس کورسز کے علاوہ ہمارے یہاں جو چونکہ یہاں صرف اور صرف گرلز ہوں گی، تو سلائی کورس، کڑھائی کورس، کھانا بنانے کا طریقہ اور مہندی لگانے کا طریقہ، انگلش اسپوکن، عربک اسپوکن، یعنی یہاں ہماری جو بچیاں ہوں گی، آپ کے آڈینس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ایجوکیشن اچیو کریں گی بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں بہت سارے ہنر کو بھی وہ اپنے آپ میں سمائیں گی۔ جیسے کہ لڑکیاں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ شادی کے بعد سسرال جائیں گی تو ان کو کھانا بنانا آنا چاہیے۔ اسپوکن، انگلش اسپوکن کا مطلب یہ کہ نہ صرف وہ قاعدہ کلیہ گرامر رٹائے جائیں گے بلکہ 2400 گھنٹے وہ انگلش میں ہی باتیں کریں گے، یعنی ڈیلی یوزیج میں جو بھی ورڈ ہوں گے وہ کنورسیشن آپ کا انگلش میں ہی ہوگا۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی میں اسی طرح سے عربی میں بھی ہماری بچیاں بات کریں گی۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی میں بہت ہی فخر کرتے ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شاید آپ کو بہار میں ایسا ادارہ ملے۔ ماشاءاللہ، صحیح بات ہے کہ ایسی ادارہ بہت ہی کم ہوتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کامن لینگویج، جو کہ عموماً ہر ایک لینگویج میں ایک کامن لینگویج ہوتا ہے
आपके मदरसे का कॉमन लैंग्वेज क्या है? कॉमन लैंग्वेज ये तो हम लोग तो हिंदी और उर्दू तो जानते ही हैं, जो हमारे गांव और भाषा घर में तो बोलते हैं, मगर हम लोग जो अपने मदरसा और अपने जामिया और अपने इंस्टीट्यूट में जो कॉमन ये भाषा जो रखेंगे वो यही कि अरबी और इंग्लिश में लोग बातें करेंगे। चलिए, यानी माशाअल्लाह। खाने के वक्त भी जो गुफ्तगू होनी है वो अरबी और इंग्लिश में ही होनी है। माशाअल्लाह। जी जज़ाक। आपके उम्र को देख के ये लग रहा है कि उस उम्र में खुद को एक स्टूडेंट रहते हुए भी इतना बड़ा काम का अंजाम आप कैसे देंगे? हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप खुद एक स्टूडेंट, उसके बाद इतनी बड़ी जो आपका विजन है, इसको आप कैसे अंजाम देंगे? आपके लिए क्या प्लानिंग है, वो हमारे व्यूअर्स को आप बताइए थोड़ा सा। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह। क्या है लोगों, जब किसी चीज़ का तुम ना इरादा कर लो तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा कीजिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ना वो तवक्कुल, भरोसा और एतमाद, ट्रस्ट करने वाले लोगों को ना अल्लाह बड़ा पसंद फरमाता है। बेशक बेशक। और साथ ही में मैं बता दूं, हमारे बिहार और बल्कि हिंदुस्तान के लोग ऐसे होते हैं जो अगर कोई नौजवान, यंग लोग अगर कोई बड़ा कदम उठाता है तो लोग पैर खींचना शुरू कर देते हैं। हर एक अमूमन ऐसा हर जगह पाया जाता है। बेशक। मैं बता दूं कि तारीख का आप जब मुताला कीजिएगा तो मोहम्मद बिन कासिम एक 20 साल से कम उम्र का लड़का जिन्होंने अपने हिंदुस्तान पर हमला किया था, 19 साल बताया जाता है। तो आज अगर हम लोग इस उम्र में काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं और 4-5 साल पहले हमें कर देना चाहिए। और मैं तमाम तरह आपके ऑडियंस को और आपके व्यूअर्स से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग, वो कहते हैं ना कि संभलोगे तो मिट जाओगे, हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक न होगी। सही बात।